خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو فون ان شو ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں پروفیسر نذیر اقبال، ایسٹرو فزسسٹ۔ ناظرین، آپ جانتے ہوں گے ابھی کچھ دن پہلے انڈیا نے اسرو نے ایکچولی اسپیڈکس ڈاکنگ مشن کمپلیٹ کر دیا بہت سکسیسفلی، اور اس سلسلے میں ہم آج اسپیس سے متعلق بات کریں گے اس پروگرام میں۔ اسرو کے فیوچر مشنز کیا ہیں اور اس جو ڈاکنگ ہوئی پچھلے دنوں اس کے کیا فوائد ہوں گے اور اس کا کیا سلسلہ رہا۔ اگر آپ اسپیس سے متعلق کوئی بھی کیوریاسٹی ہو آپ کو تو آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہوں تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ پروفیسر صاحب خوش آمدید ہے پروگرام میں۔ شکریہ، السلام علیکم سر، ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسرو نے اپنا ڈاکنگ کا مشن بہت سکسیسفلی کمپلیٹ کر دیا۔ اس طرح سے انڈیا پوری دنیا میں 4th کنٹری بن گیا آفٹر امریکہ، چائنا اینڈ رشیا۔ بڑی اچھی بات ہے یہ، لیکن یہ جو ڈاکنگ کا مسئلہ تھا، یہ سارا ایکسپیریمنٹ تھا، ہاؤ امپورٹنٹ از دس فار آور اسپیس پروگرامس؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن منظور صاحب، میں آپ کو بتاؤں گا وین وی ٹاک اباؤٹ دا اسپیس، سب سے پہلے ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے اسپیس کے بارے میں۔ میں جب اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھاتا ہوں میں 4 چیزوں کی بات کر رہا ہوں، ویری امپورٹنٹ 4 تھنگس۔ 1 از میٹر، انرجی، اسپیس اینڈ ٹائم۔ سو جو بھی ہماری کائنات ہے جس کو ہم یونیورس کی شکل میں بات کر رہے ہیں، جی، اٹ ہیز اسٹارٹیڈ فرام دوز 4 پیرامیٹرس۔ میں پھر ریپیٹ کروں گا، میٹر، انرجی، اسپیس اینڈ ٹائم، اینڈ آل دا 4 تھنگس آر ویری امپورٹنٹ۔ 4 چیزیں، اگر ہم کوئی چیز اس میں ڈیلیٹ کریں گے ہم بات نہیں کر سکتے۔ جی، ان 4 چیزوں میں اسپیس از ون آف دا امپورٹنٹ تھنگ۔ اسپیس جو ہے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فار ایگزامپل، وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا سولر سسٹم، وی آر ٹاکنگ ایز اے اسپیس ان جنرل۔ اور اسپیس کی جب ہم بات کریں گے، اٹ از ناٹ اونلی دا ایریا بٹوین دا اسکائی اینڈ دا ارتھ، دیٹ از ناٹ دا کیس۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اسپیس کی بات کریں گے، اٹ از این انلمیٹڈ ایریا، آپ کا ایک ہے بہت انلمیٹڈ ہے، ڈیپ اسکائیز جہاں پہ آپ پہنچ پاؤ گے نہیں۔ جی، اب we congratulate our country and particularly the premier agency, that is the Indian Space Research Organization، جنہوں نے بہت کام اس میں کیا ہے۔ ابھی آپ ڈاکنگ کی بات کر رہے ہیں نا، بہت چیزیں ابھی پتہ نہیں ہے ہمیں۔ ہم نے چندریان کی بات بھی کی، ہم نے آدتیہ کی بات کی، آدتیہ L1 کی بات بھی کی، ہم اور کچھ اسپیس پروبس کی بات کر رہے ہیں، ہم ایسٹروسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں۔ بہت چیزیں جو ڈیپ سے دیکھنا، ٹو انویسٹیگیٹ اٹ فرام دا ویری ڈیپ۔ مطلب اٹس ناٹ لائک دیٹ آپ نے ایک پکچر اٹھائی ہے اور آپ بتا رہے ہیں دس از دا اسپیس، نہیں، اسپیس میں اندر جا کے ان ایریاز کی بات کرنا، ان جگہوں کی بات کرنا جہاں سے آپ کچھ دیکھ رہے ہیں، مطلب جو آپ کی ایک فردر انویسٹیگیشن بن جائے گی۔ جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں، سائنس میں جب ہم دیکھتے ہیں، سائنس از نیور این اینڈ۔ ادروائز بہت سارے ابھی مشن چل رہے ہیں، then why India has been trying to become a very powerful in the space. So آج ہم نے بڑا چڑھا کر بتا دیا that we are the 4th now power. اب ہم 4th power کس میں؟ ہم اسپیس پروبس میں 4th power ہے، ہم اسپیس ایجنسی میں 4th power ہے۔ اینڈ دین کولیبریشنز ہمارے بہت اتنی بڑھ گئی ہے، مطلب US سے، یورپ سے، جرمنی سے، جاپان سے، چائنیز سے۔ سو ڈاکنگ مینز دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو انویسٹیگیٹ مور اینڈ مور فرام دوز ایریاز جو ابھی ہڈن ہے، وی ہیو ناٹ کورڈ دوز ایریاز۔ اس کے لیے آپ کو بہت سارے انویسٹیگیشن اور پروبس کی ضرورت ہے۔ سو دیٹس وائی ڈاکنگ کی امپورٹنس کیا ہے اسپیس سائنس میں؟ امپورٹنس یہ ہے کہ کچھ جو ہڈن ہے اس کو نکالنا۔ مطلب ہم نے فار ایگزامپل ہم چندریان کی بات کر رہے تھے، ہم آدتیہ کی بات کریں، آدتیہ کا اسپیسیفک ایک یہ ہے کہ دیٹ اٹ از ریلیٹڈ ود دا سولر، مینس سن کے بارے میں بات کریں۔ اس میں ایک جنرل ہم بات کریں گے، ڈاکنگ میں جنرل بات کریں گے کہاں پہ کیا ہے، ویئر اٹ از۔ ابھی ہم آگے تو ہم بات کریں گے، کالونیز کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جو بڑے لوگ ہیں وہ بول رہے ہیں کہ میں بھی لے رہا ہوں، میں بھی کوئی چیز لے رہا ہوں، لوگوں نے زمین لے لی ہے۔ سو ان کو اچھی طرح سے اٹس ناٹ لائک دیٹ، اٹس ناٹ اے ریسٹرکٹیڈ ایریا، اٹ از بیکمنگ ناؤ اسپیس پروب از بیکمنگ این انلمیٹڈ ایریا۔ انلمیٹڈ ایریا میں ڈاکنگ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے ان ٹرمز آف اٹس انویسٹیگیشن بوتھ پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ سر، یہ جو ڈاکنگ ابھی جو پچھلے دنوں ہوئی، اٹ ریمائنڈس می آف ون ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ، وہ ہے سنیتا ولیمز کا۔
اب جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے سنیتا ولیمز پچھلے 7 مہینے سے اس میں ان اے وے ابھی ہے موجود، جبکہ ان کا پروگرام اتنا نہیں تھا، کچھ دنوں کا تھا، لیکن وہ 7 مہینے سے ابھی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مارچ سے پہلے ان کو شاید زمین پر نہیں لایا جا سکتا۔ ابھی کیا ڈیفیکلٹی ہوئی؟ واز اٹ اگین دا پرابلم آف ڈاکنگ، کیا ہم اسپیس اسٹیشن کے ساتھ ڈاک نہیں کر سکتے اپنے سیٹلائٹ کو؟ میں آپ کو بتاؤں گا دیر آر سو مینی ٹیکنیکلٹیز. کبھی کیا ہوتا ہے نا، وین اسپیس پروب کو ہم نے اسپیس میں لگایا ہے، اٹس ناٹ کوشچن آف دس جو سائنٹسٹ کی ہم بات کریں، ہم جنرل بات کر رہے ہیں. سو اٹ از بیسڈ آن سرٹن ٹیکنیکل ماڈلس. کہیں پہ کیا ہوتا ہے، کہیں پہ وہ ٹیکنیکل ماڈل میں کہیں ڈیویشن آتی ہے. فار ایگزامپل جب ایک سیٹلائٹ کسی آربٹ میں گھوم رہا ہے، سو جب تک یہ گھوم رہا ہے وی آر ویل کنیکٹڈ ود دیٹ. اف اٹ بیکمز ڈی آربٹ اگر ہو گیا، دیٹ مینز یہ اس آربٹ سے باہر نکلا، سو ہمارا جو کنیکشن ہوتا ہے نا وہ کھو جاتا ہے. دیٹ ہیپنڈ ود دا سیم تھنگ. ابھی ادروائز دیر از اے لمیٹڈ پیریڈ، آپ جا رہے ہیں پھر آپ کو واپس بھی آنا ہے. لیکن ابھی وہ جو ٹیکنیکلٹیز اس میں ہو گئے ہیں، کہیں پہ یہ جو ہے ڈی آربٹ ہوا تھا، کہیں پہ اور بھی کچھ وہ ہیٹنگ پرابلم ہوگی، ریڈیشن ہیٹنگ پرابلم ہو گیا تھا کچھ دیر کے لیے. اسی لیے اگر آپ کو یاد ہوگا ایک بار نیوز یہ بھی چلی، کوئی اتا پتہ نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے، سو وہ ڈی آربٹ ہوتا ہے. بٹ دین اگین چونکہ ٹیکنالوجی ہے، وین اگین کمز ان اٹس اون آربٹ، سو اس کا جو ایک پروگرام رہتا ہے، جو اس کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہے کمپلیٹ. ہم نے مارچ کی بات کی ہے، دیر از ایوری پاسبلٹی، بیکاز ابھی وہ چل ہی رہا ہے. ابھی ان کو مطلب ان کو نیچے لانے کے لیے جو اس کا ایک اپنا ایک ماڈل، بیکاز میں نے پہلے بھی بتا دیا، جب کوئی چیز کو ہمیں لانچ کرتے ہیں ایک ماڈل تیار ہوا ہوتا ہے. پہلے ہم ایک چھوٹا سا ماڈل بناتے ہیں، اگر اس ماڈل کو ہم کریں گے تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ ماڈل کبھی ڈیویٹ ہوتا ہے اپنے پریکاشنز پہ، جو ہم نے پریکاشنز رکھے ہوں گے، یا کہیں پہ جو ہم نے ایزمپشنز کریں گے. جب بھی کوئی چاہے تھیوریٹیکل چیز ہوگا یا کوئی ایکسپیریمنٹل چیز ہوگا، اس کے کچھ پوسٹولیٹس ہوتے ہیں. پوسٹولیٹس مینز یہی جس کو ہم بولتے ہیں یہ ایسے ہوگا، فلانی ٹائم لانچ ہوگا، پھر یہ اتنے دن رہے گا، پھر ویسے ہو جائے گا. سو کبھی ان کو ہم بولتے ہیں نا، کبھی اف اٹ گیٹس ڈیویٹ فرام اٹس اوریجنلٹی، سو دین دیر آر ٹیکنیکل پرابلمس. لیکن ابھی تک جو ہے اٹس موونگ ود اے گریٹ مشن. ابھی 16 جنوری کو پچھلے دنوں سنیتا ولیمز نے اسپیس واک بھی کیا، جو حالانکہ ان کے پروگرام میں شامل نہیں تھا، تو انہوں نے وہ کیا سکسیسفلی. لیکن اب یہ لوگوں کی مطلب وہ لالسا ہے اس میں کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈیفیکلٹیز کیا ہے، مطلب ہم اس کو واپس کیوں نہیں لا سکتے. واٹ واز ایکسپیریمنٹس کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ وہ وہاں کس طرح کے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں؟ ان کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں گا، دے آر ناٹ ڈوئنگ اونلی ون کائنڈ آف ایکسپیریمنٹ، دے آر ڈوئنگ دا سیریز آف ایکسپیریمنٹس. اٹس ناٹ کوشچن دیٹ کہ ایک ایکسپیریمنٹ ہو کے یہ ریزلٹس آ گئے ہیں. جیسے انہوں نے واک بھی کیا ہے. سو واکنگ کین ناٹ بی اونلی اے فن، اٹ از ناٹ لائک اے فن، دے آر ڈوئنگ دوز ایکسپیریمنٹس. اٹ از اے پارٹ آف دیئر. اسپیس اسٹیشن میں کوئی واٹر لیکیج ہو رہا تھا، اس کو پلگ کرنے کے لیے وہ نکلے تھے. میں نے پہلے بھی بتا دیا نا، دیز آر سم ٹیکنیکل ایشوز جو کبھی ہوتا ہے، بٹ یہ ویسے ٹیکنیکل ایشوز نہیں ہوتے ہیں، پھر سالو نہیں ہوتے ہیں. جب ہم نے کبھی ایک مہینے پہلے اس کی نیوز یہ بھی سنی تھی، ابھی ان کا پتہ نہیں ہے، شاید دے آر لاسٹ، لیکن بعد میں پتہ چلا دے آر ڈوئنگ ویل. سو کہیں پہ اگر ٹیکنیکلٹی کہیں پہ واٹر لیکیج ہوئی ہوگی، چل رہا ہے. جیسے ہم پلین کی بات کریں گے، ہم جب جہاز میں چڑھتے ہیں نا، کہیں ہمیں لگ رہا ہے کہیں پہ ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں، سو دیر آر پیپل جو کیئر کرتے ہیں. سو سیم از دا کیس ہیئر. اینڈ جب ہم لانچ کیا، ہم نے کسی سیٹلائٹ کو ہم نے لانچ کیا ہے، اٹ از بینگ آلویز لانچڈ ود ویل پریکاشنری میجرس. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ یہ واٹر لیکیج ہوگی یا اور کچھ ہوگا، ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف اٹ. سو وہ سب ہو رہا ہے. مطلب یہ جو یہاں سے ان کے لیے اسپیس شٹل جاتا ہے واپس لانے کے لیے، ان کو وہی ڈاکنگ کی پرابلم ہے کہ اس کے ساتھ ڈاک نہیں کر پا رہے ہیں کہ تاکہ وہ کبھی اس لیب سے نکلیں اور یہاں آ جائیں. کبھی ڈاکنگ میں پرابلم ہوتی ہے، کبھی اور بھی میں نے بتا دیا نا، دیر از ناٹ اونلی ون ایشو، مطلب بہت سارے ٹیکنیکل ایشوز ہیں. کہیں پہ پریشر کی بات آتی ہے، کہیں پہ ٹیمپریچر کی بات آتی ہے. بیکاز کچھ چیز کو فار ایگزامپل اگر مجھے کہیں پہ کل بہت زیادہ برف ہو رہی ہے، سو مائنس ٹیمپریچر سے مجھے چلنا ہے، چلنے کے لیے آئی نیڈ دیٹ فیوریبل ٹیمپریچر. ایسے دیر آر آل دوز پیرامیٹرس وچ آر ویری امپورٹنٹ. کسی چیز کو بھی چلنے کے لیے، اٹھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، کچھ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، وہ سب پیرامیٹر اگر کہیں پہ بھی پلس مائنس ہوتا ہے نا، ہم بولتے ہیں کوئی پرابلم ہے. بٹ ایکچولی وہ پرابلم نہیں ہے، دیٹ از دا پارٹ آف دیٹ مشن. وہ پارٹ آف مشن ہوتا ہے. کچھ مہینے پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ ایلن مسک کو یہ ذمہ داری بھی دی گئی تھی کہ آپ اپنے تھرو سے کوشش کریں کہ آپ سنیتا ولیمز کو وہاں سے واپس لائیں.
کچھ تو تیاریاں انہوں نے کی لیکن بعد میں انہوں نے بھی ابارٹ کر دیا کہ نہیں صاحب ابھی تو نہیں ممکن ہے کہ یہ مارچ سے پہلے نہیں ہو سکتا. میں یہ لیکن ابھی کچھ دن پہلے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا ایلان مسک نے. ان کا وہ گیا تھا اسپیس میں, ان کا وہ اسٹار شپ دیٹ ایکسپلوڈڈ, اس کے ساتھ 6 کے 6 انجن بیٹھ گئے. جی بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں انہوں نے کوشش کی تھی وہ جائے اور اس شٹل میں ان کو لائے, جی ٹھیک ہے, بٹ دے کوڈ فاؤنڈ اٹ دیٹ اٹس ناٹ سو ایزی, بیکاز ہم یہ نہیں ہے کہ ہم سٹی میں ایک جگہ سے آتے ہیں دوسری جگہ وی ول ہیو میٹ سم ویئر. دس از اے اسپیس, میں نے پہلے بھی بتا دیا, انفینٹ, اٹ از ان انلمیٹڈ. آپ بات نہیں کر سکتے, اٹ از اے میٹر آف چانس. فار ایگزامپل آپ کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں, میٹر آف چانس میں بول رہا ہوں. سو اٹس ناٹ لائک دیٹ ہم یہاں سے جائیں گے وہاں وہ ویٹ کریں گے تو ہم ان کو لائیں گے نیچے. دیٹ از ناٹ دا کیس. اسی لیے دیٹ از وائی دے پروجیکٹڈ دیئر پلان, دین دا پلان واز ان فیکٹ ڈسبینڈڈ. یس, آپ نے دیکھا ہوگا اٹ واز ریسٹرکٹڈ. انہوں نے کہا نہیں ابھی ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا. پروفیسر صاحب وی ہیو اے کال آن لائن. یا پلیز. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. منصور صاحب السلام علیکم. نصیر اقبال صاحب کا بھی سلام کرتا ہوں میں. وعلیکم السلام. سر ہمیں فخر ہے کہ آپ بانی پورہ سے ہیں. جی 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 فرمائیے, پوچھیے, پورا پوچھیے. ایک سوال پوچھنا تھا مجھے کہ یہ جو کچھ اسٹرانومرز بلیو کرتے ہیں کہ یونیورس از ایکسپینڈنگ, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, آپ کیا روشنی ڈالیں گے اس پر سر؟ بہت اچھی بات ہے. ابھی جو ہمیں لیٹسٹ آئیڈینٹیفیکیشنز ہو گئے ہیں, یونیورس کی بہت سارے تھیوریز آئے ہیں ابھی تک. ڈفرنٹ سائنٹسٹ نے ڈفرنٹ تھیوریز دے دی ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم. کسی نے بتا دیا یونیورس ایکسپینڈ نہیں ہو رہا ہے. یہ بالکل اسٹڈی ہے, جیسے تھا ویسے ہے. بٹ اس کے بھی کچھ اپنے پریڈکشنز ہے, اس کے بھی اپنے کچھ ایزمپشنز ہے, کچھ ماڈلز بنائے گئے ہیں. لیکن جو بہت ایکسیپٹڈ ماڈل ہے ابھی تک, دیٹ از دا ایکسپینشن آف دا یونیورس. ابھی لیٹسٹ رپورٹ بھی آئی تھی. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یونیورس از ایکسپینڈنگ لاٹ. میں آپ کو بتاؤں گا, آئی ول, یہ جو ہمارے کالر ہے ابھی, ایک ڈیفینیشن ہے, ایک کوانٹٹی ہے جس کو ہم بولتے ہیں انٹروپی. انٹروپی مینز ڈس آرڈر. جب زیادہ زیادہ بڑھ جائے گا نا تو ڈس آرڈر آپ کے سسٹم میں زیادہ آئے گا. کہنے کا مقصد ہے کوئی فار ایگزامپل سمن بیکمز ویری فیٹی, کوئی انسان آپ دیکھ لیجیے گا اس کے پاس کتنی ایشوز ہوتے ہیں, بہت سارے. سیم از دا کیس ہیئر. ابھی دیکھا گیا ہے, ریسنٹ ٹرینڈس ہوئے ہیں, ریسنٹ انویسٹیگیشنز ہوئے ہیں, انٹروپی آف دا یونیورس کو بہت انکریز ہو رہا ہے. اٹس ناٹ اونلی دیٹ کہ اس انٹروپی کی وجہ سے یونیورس ایکسپینڈ ہو رہا ہے. دیر آر سم ادر تھنگس. میں نے پڑھا ہے کہیں پہ, ایک اسپیس پروب گیا تھا اس میں اسپیس میں, تو انہوں نے دیکھا ہے دیٹ یونیورس از ایکسپینڈنگ ان سچ اے وے دیٹ کہ دے آر ناٹ ایبل ٹو ڈیٹیکٹ یہ جا رہا ہے کہاں ہے. انہوں نے اس کو نام دیا اٹ از ایکسپینڈنگ ملٹی ڈائمینشنل. اینڈ دین جب ہم ہبلز کی بات کریں گے, ایڈون ہبل واز اے گریٹ سائنٹسٹ. انہوں نے بھی اپنا ایک لا, دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ لا, اس کو بولتے ہیں ہبلز لا. تو وہ بول رہے ہیں جتنی آپ کی جو ویلاسٹی جو باڈیز کی جا رہی ہے تیز, اتنی اسپیس آپ کی بڑھ رہی ہے. ابھی ہمارے جو بچے ہیں ان ڈفرینٹ کلاسز, وہ اکثر ایک لا پڑھتے ہیں, وہ بولتے ہیں کہ V از اکول ٹو HR. V means velocity, R means radial distance. انہوں نے دیکھا ہے ہبلز کلاسفیکیشن سے پتہ چلا ہے جتنی آپ کے آبجیکٹس دور جا رہے ہیں اتنا آپ کا اسپیس بڑھ رہا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو اور ایک چیز بتا دوں گا, اگر ہمارے پاس بیلون ہو گیا, ویری سمپل بیلون ہو گیا, آپ بیلون کو ذرا دیجیے گا, یو پش اٹ ود دا ایئر, اگر اس کے پاس ڈاٹس ہوں گے آپ دیکھ لیجیے وہ ڈاٹس تو بڑھ جائیں گے. وہ اس لیے بڑھ جا رہے ہیں بیکاز دا اسپیس ان سائڈ از انکریزنگ. Exactly it's happening with the universe. So universe is expanding and it is expanding rapidly. ہاں یہ میں بتاؤں گا دیٹ ابھی ایک ماڈل ہے ہمارے پاس جس کو ہم بہت بچپن سے بچوں کو پڑھاتے ہیں, بگ بینگ آف دا بگ بینگ از بیسڈ آن دس ایکسپینشن آف دا یونیورس. بگ بینگ جیسے ہو گیا, 4 چیزیں میں نے پہلے بھی بتا دیا, میٹر, انرجی, اسپیس اینڈ ٹائم. ٹھیک ہے, یہ وہی اسپیس ہے جو بڑھ رہا ہے. سو اسپیس کو جتنا بھی, کسی نے مجھے ایک دن بتا دیا ہم اسپیس کو کیوں یہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں. ضروری ہے, ہمیں میٹر کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, ہمیں ٹائم کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اسپیس کی تو بات ہی ہے, بیکاز جب آپ میٹر, انرجی, اسپیس, ٹائم کو انویسٹیگیٹ پورا کرو گے نا, آپ کے مائنڈ میں ایک اچھا کانسیپٹ آئے گا, میرا جو یونیورس ہے, کائنات جو ہماری ہے, یہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے اور کہاں چل رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے.
ابھی ہم اس کو دکھا رہے ہیں لائک دیٹ اٹ از, میں ہاتھ سے دکھا سکتا ہوں بیکاز میرے جو کالر ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے. اگر یہ میں اس کو ایسے بتاتا ہوں, آپ دیکھ لیجیے گا میرا یہاں پہ, سو دس از دا, یہاں پہ دس ون, دس از دا اسٹارٹ آف دا یونیورس, اور دس از دا یونیورس وچ از ہیپنگ لائک دس ایکسپینشن. سر ایک امپورٹنٹ کیوریاسٹی ہے اس معاملے میں جو آپ نے بگ بینگ تھیوری کہی, کہ کہتے ہیں کہ یہ میٹر ایکسپلوڈ ہو گیا اس وقت, جی مے بی اے بگ بال جو ایکسپلوڈ ہو گئی. اب دیر از اے ویری کامن کوشچن امنگس پیپل, سم سینسٹیو پیپل, وہ کہتے ہیں کہ ویئر ڈڈ دا میٹر کیم فرام. اب کہتے ہیں میٹر کیم فرام انرجی, ویئر ڈڈ دا انرجی کیم فرام. نو نو نو, میں نے وہ نہیں بتایا میٹر کیم فرام انرجی. نو, میں آپ کو ایک بہت اچھا آنسر اس کو بتاؤں گا, بہت اچھا آنسر, اینڈ یو کین کوٹ می ود مائی نیم ود دیٹ آنسر. اس میں دو امپورٹنٹ کوشچنز ہے. وین بگ بینگس ہیپنڈ, ٹھیک ہے, اینڈ وائی اٹ ہیپنڈ, یہ کوشچن ہے نا جی, دو امپورٹنٹ کوشچن. جی وین بگ بینگ ہیپنڈ, ٹھیک ہے, اس کا تو آنسر ہے ہمارے پاس. ناؤ اڈیز وی آر ایبل ٹو کیلکولیٹ دا ایج آف دا یونیورس, ٹھیک ہے. ہم بول رہے ہیں بٹوین 10 to 15 ملین ایئرس اگو این ایونٹ ہو گیا جس کا ہم بگ بینگ بتا رہے ہیں. دوسرا کوشچن میں خود ہی پوز کر رہا ہوں, وائی اٹ ہیپنڈ, یہ ہے نا امپورٹنٹ کوشچن. میں آنسر بتا رہا ہوں اس کا ویری اپروپریٹ آنسر. وائی اٹ ہیپنڈ از پرہیپس دا موسٹ کنٹروورشل کوشچن, ایون پیپل ڈونٹ نو وائی اٹ ہیپنڈ. اب بہت سارے میں آپ کو بتاؤں گا جو ہمارے جو لوگ سائنٹسٹس ہیں who are working in different institutes, they are trying to find some negative energy کا concept دیتے ہیں, اسی لیے ہو گیا. بٹ فیکٹ آف دا یہ ہے کہ میں نے پڑھا ہے اینڈ ریسرچ پیپر میں میں نے پڑھا ہے دیٹ وائی اٹ ہیپنڈ پیپل ڈونٹ نو وائی اٹ ہیپنڈ. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں گا بگ بینگ پہ جو ہم ٹائم کیلکولیٹ کر رہے ہیں وہ تو بگ بینگ سے ہی اسٹارٹ کر رہے ہیں نا. جی, ٹھیک ہے. اگر ہم بتا رہے ہیں یونیورس کی ایج آج 15 ملین ایئرس ہے تو بگ بینگ سے اسٹارٹ ہوگی. دوسرا ہو گیا دین وٹ واز بفور بگ بینگ, کیونکہ وی ہیو اسٹارٹڈ دا ٹائم فرام دا بگ بینگ, اینڈ وٹ واز بفور وی ڈونٹ نو بیکاز دیئر واز نو کانسیپٹ آف ٹائم. دا کانسیپٹ آف ٹائم ہیز اسٹارٹڈ ود دا بگ بینگ, نمبر ون. نمبر سیکنڈ, ایک بک ہے میرے خیال میں بہت سارے بچوں نے, بہت سارے اسٹوڈنٹس نے وہ پڑھی ہوگی, دا فرسٹ 3 minutes آف دا یونیورس. آپ کو بھی میں سجیسٹ کروں گا, یہ نیٹ پہ اویلیبل ہے. فرسٹ 3 minutes آف دا یونیورس, پہلے 3 منٹ میں کیا ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی جو آج کل ہمارے بڑے بڑے لیبارٹریز ہیں ان دا ہول ورلڈ, میں سرن کی بات کروں گا, ٹھیک ہے, یا اور بڑے ڈیٹیکٹرز کی بات کروں گا. ان کا کام ہی یہ ہے آج کل یہ دیکھنا کہ جب بگ بینگ ہوا تھا کون سے پارٹیکلز اس وقت بنے ہوئے تھے, ایلیمنٹری پارٹیکلز. ان ایلیمنٹری پارٹیکلز کو اسٹڈی کر کے ہمیں پتا چل رہا ہے بگ بینگ کیا ہوا, کیسے ہوا, اس کے بعد کیا ہوا, اینڈ وٹ پریزنٹلی از ناؤ. This is a very important topic in particularly in astrophysics. جب ہمیں یونیورس کی بات کرنی ہوتی ہے ہم یونیورس کو 3 لائنز پہ دیکھتے ہیں. نمبر 1 از پاسٹ, سیکنڈ از پریزنٹ, تھرڈ از فیوچر. پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر. میں جب کہیں پہ مجھے لیکچر کہیں پہ مجھے جب ہوتا ہے مطلب کہیں پہ دینا پڑتا ہے تو یونیورس کے بارے میں نے لیکچر کا ٹائٹل ہی رکھا, میرے پاس موجود ہے, پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر آف یونیورس. پاسٹ مینز دیٹ وی اسٹارٹ فرام دا بگ بینگ, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ہمارا یہ جو ہم بول رہے ہیں ڈیکپلنگ ہوگی تو میٹر بھی پتا چلا, انرجی بھی پتا چلا, کائنات بنی, سولر سسٹم بنا, ہیومنز آگے, ایک بڑی کہانی ہے سائنس میں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد فیوچر میں کیا ہو رہا ہے. اگر میں ابھی میرے کالر میرے کو بول رہے تھے یونیورس از ایکسپینڈنگ, ٹھیک ہے. یو کین پٹ می اے کوشچن, کب تک ایکسپینڈ ہو رہا ہے, دیر کین بی لمٹ, ٹھیک ہے. اسی لیے ہم اس کو بولتے ہیں فیوچر آف دا یونیورس. سم پیپل سے دیٹ دا وے ہم بتا رہے ہیں دیٹ یونیورس از ایکسپینڈنگ, سو ایک بگ بینگ ایکسپینشن ہو گیا ہے. سم پیپل سے دیٹ دیر از گوئنگ ٹو بی اے بگ کرنچ. آپ نے بیلون کی بات میں نے بتا دی, بیلون کو ہم ایئر لگا رہے ہیں, جب زیادہ ایئر لگاؤ گے آپ کو نہیں لگ رہا ہے دیٹ کرنچ ہو جائے گا, ٹھپ ہوتا ہے, اٹ ول برسٹ. سو سیم از دیٹ سم پیپل آر آف دا اوپینین, سم سائنٹیفک اسٹڈیز آر آف دا اوپینین دیٹ دیر از گوئنگ ٹو بی اے کرنچ آف دا یونیورس. وین کرنچ آف دا یونیورس اٹ ول اگین کم بیک. سو اسی لیے کسی تھیوری میں یہ بھی بتایا گیا ہے, انہوں نے نام دیا اس تھیوری کا پلسیٹنگ تھیوری آف یونیورس. پلسیٹنگ, پلس ہمیں پتا ہے نا, جی, اپ ڈاؤن. وہ بول رہے ہیں کہ یونیورس ایکسپینڈ بھی ہو رہا ہے, کنٹریکٹ بھی ہو رہا ہے, ان سچ اے وے دیٹ اٹ لکس لائک اے اسٹیڈی اسٹیٹ. یہ جیسے تھا ویسے ہے. پروفیسر صاحب, we have a caller online. Please. Hello.
हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम। जी मैं हूरीन बात कर रही हूँ बांदीपुरा से। जी जी मेरा क्वेश्चन है कि ये जो स्पेस डॉकिंग है इट आल्सो इन्वॉल्व्स कि लाइक एस्ट्रोनॉट्स अगर ऊपर स्पेस में जाते हैं एंड व्हाट इफ कोई मैल फंक्शन हो जाता है रिगार्डिंग दिस, तो एक ह्यूमन लाइफ के लिए एक वल्नरेबिलिटी बन जाती है, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या क्वेश्चन था? आपकी। हेलो मैडम, जी आप लाइन पे हैं, फिर से सवाल दोहराइए आपने। जी हेलो, जी जी मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल एस्ट्रोनॉट्स आर गोइंग इनटू स्पेस जी एंड वहां पे कोई मैल फंक्शन होता है, इट प्रूव्स टू बी वल्नरेबिलिटी फॉर ह्यूमन लाइफ, तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ऐसे केसेस में क्या किया जा सकता है? क्या टेक्निकलिटी है, क्या कैसे देखिए ह्यूमन्स जो वहाँ जाते हैं, अगर कोई माल फंक्शन वहाँ हो गया तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? ऐसे सिचुएशन में देयर आर वेल प्रिकॉशनस मेजर्स वो होते हैं, बट यूजुअली जैसे हमने देखा अभी हमारे पास कोई ऐसा इश्यूज नहीं आया। हम बोलते हैं ना, मतलब इफ इट हैपन्स देयर आर प्रोसीजर्स फॉर दैट, देयर आर प्रिकॉशनस फॉर दैट। चूंकि क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है, वेरी टेक्निकल। मेरा कॉलर का ये मेरा रिप्लाई ये है कि जब हम ह्यूमन्स की बात करेंगे ना, ह्यूमन स्पेस पे गए हैं, अभी हम और किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम एन एस्ट्रोनॉट, आई विल गो टू द स्पेस एंड इफ आई फेस एनी काइंड ऑफ इशू, एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, आई एम बीइंग वेल गाइडेड व्हाट आई हैव टू डू। मैंने पहले भी बता दिया, जब हम किसी चीज को लॉन्च कर रहे हैं ना, लॉन्च करने के वक्त हमारे पास एक बहुत बड़ा टेक्निकल मॉडल होता है। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ, आपको क्या करना है। सो मुझे लग रहा है क्वेश्चन इज वेरी हाईली टेक्निकल, बट आई वुड एडवाइज द कॉलर दैट कि अभी तक ऐसी चीजें हुई होंगी, बट इट हैज बीन टेकन वेल केयर ऑफ। सर, एलन मस्क का जो स्पेस का प्रोग्राम है अपना, इट्स अ प्राइवेट बॉडी, इट्स नॉट गवर्नमेंट। किसका आप बता रहे हैं? एलन मस्क। जी अब एलन मस्क को क्या उसके स्पेस प्रोग्राम्स में क्या डिफरेंट कंट्रीज उसको हायर करती हैं उसकी सर्विसेज को? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊंगा, आजकल का जो ज़माना है ना, इट इज़ एन एंटरप्रेन्योरशिप। आज हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी बन जाते हैं। मैंने बता दिया ना, स्पेस हैज़ बिकम सच काइंड ऑफ ए सिस्टम एंड ए वेरी इंटरेस्टिंग सिस्टम। इट्स नॉट दैट कि वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन स्पेस, इसरो इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। It's not like that. There are some private agencies who have come forward. मेरे भी कुछ contacts है बेंगलोर में उनके साथ. They come, एक private institution है who is exactly talking about the space. In fact, they have written me a mail very recently. हमारा एक National Technological Day होता है in the month of May. उन्हें बता दिया हम आएंगे, हम यहाँ के बच्चों को बता देंगे कि how we can make the satellite. That is a private agency. So अब उसमें देखिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ काइंड ऑफ ए बिजनेस, लेकिन इट इज काइंड ऑफ द एक इंटरेस्ट। ठीक है, बच्चों मैंने एलन मस्क के लिए इसलिए पूछा था, अभी 4 दिन पहले उनका स्पेसशिप जो था वो एक्सप्लोड हो गया स्पेस में। जी एग्जैक्टली। अब उसके साथ जो पेलोड था, जो सैटेलाइट्स डिफरेंट कंट्रीज ने दिए थे, दैट्स अ लॉस। पेलोड्स मैं बता रहा हूँ ना, ये अलग अलग पेलोड्स होते हैं और हर एक पेलोड के अलग अलग फंक्शन होते हैं। जी अब यह है कि देखिए, even if there is a loss, it doesn't matter, because हम एक बड़ा चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना, हम छोटी चीज को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग वेरी बिगर थिंग। सो पेलोड्स जो है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो भी कोई सैटेलाइट हम डालते हैं, कोई भी प्रोब, मैं इसको स्पेस प्रोब के नाम से बोलता हूँ। कोई स्पेस प्रोब जो हम लगाते हैं उसके अलग अलग पेलोड्स होते हैं, हर एक पेलोड का अलग अलग फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे प्लीज मौका दे दीजिएगा, देखिए हम जब स्पेस में किसी सैटेलाइट को डालते हैं ना, क्यों डालते हैं? इसलिए डालते हैं टू प्रोब समथिंग, टू सी समथिंग। और हम क्या देखना चाहते हैं? जो हमारे प्रोब करता है, जो हमारे पास नहीं, नॉट ओनली दैट, जो हमारे पास बिलियंस मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स और गैलेक्सी जो है, जो उनकी लाइटें आ रही है ना, जो एनर्जी आती है वहां से, उस एनर्जी को देखना है। ये अब इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं जाऊंगा और मैंने ऑब्जेक्ट को टच करके बता दिया ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है। नहीं, उनकी जो लाइट आती है ना, उनकी जो लाइट को हम स्टडी करते हैं। और वो कौन सा स्टडी करते हैं? वो ये जो पेलोड्स की हम बात कर रहे हैं ना, जब हम लाइट आती है ना, उसकी एनर्जी, एक स्पेक्ट्रम होता है। उस स्पेक्ट्रम के डिफरेंट वेव बैंड्स होते हैं। कहीं एक्सरे होता है, कहीं गामा रे बैंड होता है, कहीं यूवी बैंड होता है, कहीं आईवी बैंड होता है, अलग अलग एनर्जीज, आई मीन से दैट। अच्छा, पेलोड्स फॉर एग्जांपल, अगर हमने डिफरेंट पेलोड्स को बनाए, इन पेलोड्स के अलग अलग फंक्शंस है। एक पेलोड एक्सरे की बात करेगा, दूसरे पेलोड एक वेरी हाई एनर्जी की बात करेगा। सो डिफरेंट पेलोड्स आर देयर। So payloads have a very specific function to do it. Even if, for example,
ایز اے میٹر آف فیکٹ کبھی ہم نے آپ نے جس کی بات کی ہے پے لوڈ پھر ختم بھی ہوا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر, اٹس اے ڈبرس, اٹ ول بیکم اے ڈبرس اینڈ ول وینش اینی ویئر. فرکشن کی وجہ سے ڈبرس کبھی ملتا بھی نہیں. جی, زمین کی طرف آئے گا تو فرکشن سے وہ جل ہی جائے گا. آف کورس. اچھا میں اور ایک چیز میں ابھی ہم جب ولیمز کی بات کریں سنیتا ولیمز کی بات ہے ابھی اس لیے ہم نے مارچ کا بھی ہم نے بتا دیا شاید مارچ میں بھی نہیں آ سکتے. گریوٹی کے افیکٹس اس میں ابھی وہ فٹ نہیں ہو رہے ہیں. بیکاز آف دیٹ گریوٹی کیسے آئے گی واپس؟ ارتھ از اے اسٹرانگ, اٹ ہیز اے ویری اسٹرانگ گریویٹیشنل فیلڈ. سو میں نے پہلے بھی بتا دیا جرنلائز میں دیر آر سو مینی اسپیسیفک پیرامیٹرس وچ آر ویری امپورٹنٹ ان ہیلپنگ اس ٹو سی, ٹو پروو, ٹو فائنڈ آؤٹ اینڈ ٹو پروجیکٹ. سر یہ سنیتا ولیمز یہ جو ہمارا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہاؤ فار از دس فرام ارتھ؟ یس ویری گڈ کوشچن. دیکھیے وی کین ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹس ان ٹرمز آف کلومیٹرز اور میٹرز. ہمارے پاس ایک چونکہ دیز آبجیکٹس, دیز اسپیسز, دیز تھنگس آر ویری ویری فار اوے فرام اٹ اینڈ وی ٹاک دیم ان ٹرمز آف ایسٹرونامیکل یونٹس. ٹھیک ہے, ڈفرنٹ بڑے یونٹس. جیسے میں آپ کو بتاؤں گا فار ایگزامپل 1 کلومیٹر میں اتنے میٹرز ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر ہمیں کہیں پہ زیادہ میٹرز کی بات کریں گے نا, میں میٹرز کی بات نہیں کروں گا, میں کلومیٹر کی بات کروں گا. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ. وی ہیو دا ایسٹرونامیکل یونٹس لائک لائٹ ایئر, پارسیک, میگا پارسیک. ہم ان ایسٹرونامیکل یونٹس کی اٹ از اے ویری بگر نمبر. جی میں ایگزیکٹلی آئیڈیا تو نہیں ہے بٹ اٹ از آف کورس اے بگر نمبر ان ٹرمز آف دس پارسیک اینڈ میگا پارسیک. سر یہ جو ہمارا اسپیس ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے, جیسے میں نے بھی سنا ہے کہ پڑھا بھی ہے کہیں کہ یہ بہت ڈیلیکیٹ بیلنس ہے, اس کی بہت ہی زیادہ ڈیلیکیٹ. دیکھیں اس ڈیلیکیٹ بیلنس کے بارے میں جو سائنٹسٹ کا اپنا کانسیپٹ ہے یا جو ان کی اپنی تھیریز وغیرہ ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ, لیکن ایک فلاسفر, شاعر علامہ اقبال جیسے شخص نے بھی اس کو اچھے سے ایکسپلین کیا. ایک کپلٹ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام, آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا. یہ جو ڈیلیکیٹ بیلنس ہے بٹوین, جیسے مان لیجیے یو ٹاک اباؤٹ لیگریجڈ پوائنٹس, لیگریج پوائنٹ. اب کیا لیگریج پوائنٹس ارتھ ٹو مون الگ ہے, ارتھ ٹو مارس الگ ہے, ارتھ ٹو سن الگ ہے. جیسے آپ نے آدتیہ L1 کو لیگرینج L1 پوائنٹ پہ فکس کیا ہے, کیا باقی جو ہمارے پلینٹس ہیں ڈفرنٹ سسٹمز ہیو ڈفرنٹ لیگریجن پوائنٹ. کریکٹ. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے 2 سٹارز ہیں, ایک آئیڈیا دیتا ہوں. 2 سٹارز ہیں ہمارے, ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے. جی وہ آربٹ کر رہے ہیں اراؤنڈ اے کامن سینٹر آف ماس. ٹھیک ہے نا, دس از ون کائنڈ آف گروپ, ون کائنڈ آف آبجیکٹس. دین میں دوسرے آبجیکٹس کو لوں گا. جیسے میں آپ کو بتاؤں گا آپ کا نام مسٹر منظور احمد خان ہے, میرا نام نصیر اقبال ہے, اور کسی صاحب کا ہے ستیش جی, اور کسی کا صاحب کا اور نام ہے. ایسے ہی ہمارے اسپیس میں جو بھی ہمارے آبجیکٹس ہیں جن کو بھی ابھی تک ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے, وی ہیو ریٹن دیئر نیمز. سو وی ہیو 2 stars آف نیم A and B. جی دین وی ہیو 2 stars آف نیم C and D. A, B and C, D are entirely different in terms of mass, in terms of temperature, in terms of wavelength, in terms of other things. So ان کا Lagrangian point ایک بنے گا, ان کا Lagrangian point دوسرا بنے گا. Because Lagrangian point جو ہے نا, where we are neutral place, where we are focusing. مطلب وہاں پہ آپ کسی اسپیس شپ کو رکھیں یا کسی سیٹلائٹ کو رکھیں تو اس کو کوئی پرابلم ایسی نہیں ہے. اٹ از اے ڈفرنٹ پوائنٹ نا. اب کہتے ہیں مون کے لیے اس کو ایک اسٹاف کے طور پر رکھا جا رہا ہے, یوز کیا جاتا ہے. جی وہ پلان ہے ناسا کے پاس یا باقی؟ ناسا کے پاس تو وہی پلان نہیں ہے, ناسا کے پاس تو بہت پلان ہے. جی میں آپ کو بتاؤں گا, آئی ول اگین ریپیٹ. اسرو جو ہمارا ہے نا, اسرو انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن, ماشاء اللہ اٹ از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. اینڈ اسرو از ناٹ اونلی ایٹ ون پلیس. آپ کنٹری میں اگر کچھ دنیا میں چوتھی کنٹری ہے, میں وہی بول رہا ہوں. مون لینڈنگ میں بھی آپ بنگلور میں جائیے, یو ہیو دا اسرو ہیڈ کوارٹر. آپ گجرات میں ٹریونڈرم میں اور کہیں پہ جائیے, یو ہیو دا اسرو اسٹیشن. اینڈ آئی وڈ وش دیٹ ماشاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا ود دا سپورٹ آف دا گورنمنٹ, اینڈ وی شوڈ ہیو سچ کائنڈ آف اسٹیشن ان جی. It will be very fantastic. I am requesting my people that کہ ہم کیوں نہ مل جا کے, because ہم لوگوں سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اور آنریبل جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے, فارچونیٹلی ہی ہیپنس ٹو بی آور جے اینڈ کے, تو ان کو ہم ریکویسٹ کر کے بول سکتے ہیں دیٹ وی کین ہیو اے اسپیس سینٹر ہیئر
Why not? Let the people from not only the country, let the people from all over the world come and do the. सर आप इसरो से जुड़े हुए हैं, आप डॉक्टर जितेंद्र सिंह से ये सीधा मैं वही बोल रहा हूँ, आप डू. अच्छा मैं आपको बताऊंगा, इट्स हालांकि हट के है थोड़ा सा हमारे डिस्कशन में. जी. आप टूरिज्म की बात करेंगे. Why we should not have the science tourism? Correct. Why we should not have the astro tourism? Astro tourism is a very important idea. Astro tourism. Astro tourism का आइडिया ये है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पे टेलीस्कोप लगाया, ठीक है, आप पीपल आर वेरी एम्बिशियस, कॉन्शियस कि वो देखना चाहते हैं, स्टार गेजर्स देखना चाहते हैं. सो आपके जितने लोग आते हैं ना, आप दिखाए ना उनको, दैट इज एन एस्ट्रो टूरिज्म. यू कैन डू द साइंस. जैसे दिल्ली में नेहरू प्लेनेटोरियम में यू कैन हैव द साइंस टूरिज्म, यू कैन हैव द एस्ट्रो टूरिज्म. आप इस साइंस को एक इतनी अच्छी शक्ल दे सकते हैं कि दैट योर होल वर्ल्ड विल बी हियर, नॉट ओनली द कंट्री. सर 2 सितंबर 2023 को हमने आदित्य L1 को लॉन्च किया टू प्रोब सोलर एटमॉस्फेयर. क्या प्रोब्स आज तक हुए, क्या मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहले हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बिकॉज देयर आर व्यूअर्स जो देख रहे हैं. सन इज अ वेरी पावरफुल सोर्स. जी ठीक है. सन जो है इसके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक है इंटरनल, दूसरा है आउटर. इनर एंड आउटर माइनस कोरोना. हाँ, एक है जिसको हम बोलते हैं कोर, फिर बोलते हैं कन्वेक्टिव जोन, फिर बोलते हैं रेडिएटिव जोन, फिर बोलते हैं फोटोस्फीयर. फोटोस्फीयर मीन्स द आउटर लेयर, लेकिन दिस इज द इनर. उसके बाद आउटर में आते हैं डिफरेंट रीजन्स. आउटर में आपके आता है फोटोस्फीयर के बाद क्रोमोस्फीयर, देन कोरोना. कोरोना जो है, कोरोना से कुछ मासेस जो उसका मास आता है उसको बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शंस, CME. दे स्ट्राइक, मतलब दे एक्सटेंड टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स. अच्छा, उनका इंपैक्ट, व्हाट इज देयर इंपैक्ट ऑन दिस वेदर फोरकास्ट? उन्हीं को सोलर फ्लेयर्स. मैं वही बोल रहा हूँ, व्हाट इज देयर इंपैक्ट, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दोज फ्लेयर्स कमिंग आउट फ्रॉम द सोलर कोरोना. मेरे पास प्रेजेंटेशन नहीं है, अदरवाइज आई वुड लव टू शो दैट प्रेजेंटेशन. वो दिस CME उनको बोलते हैं, कोरोनल मास इंजेक्शंस, कैसे हाउ दे गेट सेपरेटेड, एंड व्हेन दे गेट सेपरेटेड दे स्प्रेड फ्रॉम फोटोस्फीयर अबाउट 100,000 ऑफ किलोमीटर्स अवे. उससे व्हाट आर द इंपैक्ट्स? बहुत सारे इम्पैक्ट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है. सो जो आदित्य L1 का हमने जो है, फॉर्चुनेटली आई नो सम पीपल हु आर पार्ट ऑफ दिस आदित्य L1. मेरी वेरी रिसेंटली कहीं बाहर था तो उनके साथ बात भी हुई, तो उन्होंने कहा दैट वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स. मतलब देखिए, साइंस का मकसद ये है कि कोई चीज होने से पहले ही आपको बोलना है ये चीज हो रहा है. रिसर्च का आइडिया वही है ना. सो जैसे वेदर फोरकास्टिंग L1 की, आदित्य L1 की बात कर रहे हैं हम, उनका ये है कि दे हैव गिवन वेरी गुड डेटा. अब देखिए रिसर्च कैसे होती है. रिसर्च इज नाउ डेटा बेस्ड. दैट इज अ डेटा. आजकल तो जो डेटा आता है ना, उस डेटा को एनालाइज करना पड़ता है. मैं आपको ये बताऊंगा, बिकॉज व्यूअर्स देख रहे होंगे, जब एनालाइज डेटा होता है वो कैसे होगा एनालाइज? वो होगा थ्रू सम मॉडलिंग. कुछ मॉडल बना हुआ होता है, जो हमारे साइंटिस्ट से उन्होंने डिफरेंट मॉडल्स बनाए हैं. जो भी आपका डेटा है, उस डेटा को हम मॉडल में लगा के यू गेट ए रिजल्ट. और रिजल्ट से आपको पता है कि ये जो CME आपका है, कोरोनल मास इंजेक्शन जो है, जो आदित्य L1 से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, व्हाट आर देयर इंपैक्ट्स, व्हाट आर देयर इफेक्ट्स. And you don't get even on weather. You don't get even one effect. You get so many effects. अब कभी क्या होता है, देखिए, रिसर्च इज ऑफ कोर्स है पब्लिक, लेकिन चूंकि हम स्पेसिफिक की चीज हम हमेशा पढ़ते हैं. इफ आई एम एन एस्ट्रोफिजिक्स, आई विल ओनली टॉक अबाउट द एस्ट्रोनॉमी. ठीक है, आई डोंट गो टू द बायोसाइंस फॉर एग्जांपल, आई डोंट गो टू द अदर काइंड ऑफ स्टडीज. लेकिन स्कॉलर, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, उनकी एक पूरी नजर रहती है ना. सो उनकी पूरी नजर रहती है, वो इसको बायो से भी मिलाएंगे, हर एक चीज से मिलाएंगे. थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बन गई है, उसको थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा. NEP 2020. उसमें तो अब आपका दिस इज द डोमेन. इफ यू आर ए बायोलॉजिस्ट, आपको एक हक दिया जाता है, आप स्पेस भी पढ़ो, आप मैथमेटिक्स भी पढ़ो, आप हिस्ट्री भी देखो, आप ज्योग्राफी देखो, आप फिलॉसफी भी देखो. सो दैट इज अ डोमेन. इसीलिए बताया जा रहा है कि दैट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, आगे NEP की वजह से द कंट्री इज प्रोग्रेसिंग नाउ, in not only in a particular direction but in multi direction. Professor, we have a caller. Please. Hello. हेलो जी. सर, अभी लेटेस्ट अपना इसरो का कौन सा मिशन होने वाला है, उसके बारे में बताइए.
کیا ہونے والا ہے؟ اسرو کا ابھی اپنا لیٹسٹ مشن کون سا ہونے والا ہے اس کے بارے میں؟ اسرو کا لیٹسٹ مشن تو یہ ڈاکنگ کا تھا، ابھی 4 دن پہلے ہوا. میں ان کو تھوڑا سا بتاؤں گا. دیکھیں اٹ از اے کنٹینیوس مشن. میں ابھی بتاؤں گا 7 سال پہلے ہم نے ایک بہت بڑا بہت اچھا ایک ملٹی سیٹلائٹ ملٹی ویو لینتھ سیٹلائٹ ہم نے ڈال دیا جس کا نام ہے ایسٹرو سیٹ. جی پہلے اٹ واز لمیٹڈ ٹو دا پیپل، اسرو کے لوگوں کے ساتھ. اب 7 سال ہو گئے، اب اتنا ڈیٹا وہاں سے آ رہا ہے دیٹ ناؤ اٹس ناٹ اونلی دیٹ ود ان دا کنٹری. کولیبریشنز اتنے بڑھ گئے ہیں دیٹ پیپل فرام یورپ، جرمنی، جاپان، چائنیز آر یوزنگ دیٹ ڈیٹا، یوزنگ دیٹ فیسلٹی. سو جیسے میرے کالر بول رہے ہیں کہ نئے کیا آ رہے ہیں، نئے تو بہت چیزیں ہیں پائپ لائن میں. اب اٹس آلویز اے میٹر آف ٹائم بیکاز ایگزیکٹلی کب ہوگا کیا ہوگا اٹ آلویز کمز ایز اے فلیش. لیکن بنانے میں پتہ نہیں کتنا ٹائم بہت ٹائم لگتا ہے. میں نے ابھی ہم اپنے ڈاکنگ کی بات کی، ہم نے لیگرینجن دس ایسٹروسیٹ کی میں نے بات کی، اور چیز کی بات کر رہے ہیں. سو اٹس ناٹ دیٹ وی آر ڈن، وی آر نیور ڈن. بہت سارے مشنز ابھی ہے. میں آپ کو اور ایک ایگزامپل بتاتا ہوں. ابھی لداخ از ویری نیئر ٹو اس. جی لداخ میں ہم نے ایک مشن بنایا ہے. آف کورس اٹ از این آپٹیکل ٹیلیسکوپ، گراؤنڈ بیسڈ ٹیلیسکوپ، بٹ اس کا نام ہی ہے گاما رے ٹیلیسکوپ. سو جو ہم کہیں پہ نہیں بنا سکے وہ بیکاز آف ہائی آلٹیٹیوڈ لداخ میں ہم نے لگا دیا ہے. سو دیر از اے پلیس لیس سے بہت دور ہے، کچھ نام ہے اس کا. تو ناٹ اونلی دا کنٹری سوری ناٹ اونلی دا پیپل فرام دا کنٹری بٹ جو باہر کے لوگ ہیں وہ اب ہمارے لوگوں کے ساتھ کولیبریشنز کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ فیسلٹی ہے. لیکن میں اکثر بولتا ہوں دیٹ سائنٹسٹس irrespective آف اینی تھنگ ہیو آلریڈی جوائنڈ دا ڈفرنٹ پلیٹ فارمس. فار ایگزامپل میں بتاؤں چائنیز، جاپنیز، امریکنز، یورپینز، سو آل آر آن دا سیم بورڈ. وی یوز دیئر ڈیٹا، دے یوز آور ڈیٹا. ڈیٹا شیئرنگ ہوتی ہے؟ یس ہوتی ہے نا. اٹس ناٹ لائک دیٹ. سائنس کا تو ہے نا، آپ کو ایکسپلور کرنا ہے. یو ہیو ٹو ٹیل دا پیپل ایگزیکٹلی اباؤٹ دا یہ ضروری ہے. جیسے رکھیں گے آپ نے سر میں آپ کو بتاؤں گا، میں یا میرے اسٹوڈنٹ جو ہے فار ایگزامپل سم آف دیم آر انوالوڈ ان دس اسرو سیٹ. اچھا ٹھیک ہے، ایسٹرو سیٹ کی بات کر رہے ہیں. اینڈ آور اسٹوڈنٹس ہیو ریٹن ویری بیوٹیفل پیپرس. 3-4 کا تو پی ایچ ڈی اسی پہ ہو گیا ہے. تو وہ جو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وی ہیو ٹو رجسٹر آور سیلوز. پہلے ہمیں رجسٹر کرنے پڑتا ہے، اور رجسٹر جب ہم کرتے ہیں نا، ہم 1-2-3 دن کا پرپوزل لکھتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک ٹائم دیا جائے گا، الاٹ کیا جائے گا. اس الاٹمنٹ پہ مجھے وہ ڈیٹا ملے گا نمبر 1. اور اٹ از آلریڈی آرکائیوڈ. وہ اتنا ڈیٹا ہے کہ میں اس ڈیٹا کو اٹھا کے یوز کر سکتا ہوں. سر کالر ہے ہمارے ساتھ. ہلو جی مجھے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ ابھی آپ نے جو لائیو پروگرام پہ بولا کہ سنیتا ولیمز جو اسپیس شپ میں وہ تو کچھ لائٹ ایئرز دور ہے ارتھ سے، جبکہ یہ اسٹوڈنٹس میرے ساتھ بیٹھے ہیں یا بچے بیٹھے ہیں تو وہ تو جسٹ 400 کلومیٹر سے بھی کم 360 کلومیٹر پہ ہے. ہاؤ کین یو سے آن دا لائیو ٹی وی پروگرام کہ شی از فار اوے اینڈ دیکھیں ہم نے بتا دیا کتنا دور ہوتا ہے نا اسپیس پروب. ہم نے اسپیس پروب کی بات کی ہے. اب وہ جیسے ونس شی از کمنگ بیک ٹو دا ارتھ دا مور شی ول کم دا مور شی ول بی کلوزر. بٹ ہم جنرلائز کر رہے ہیں. میں بول رہا ہوں ڈسٹینس. آپ نے بولا کہ وہ تو اتنا فار اوے ہے، ہم وہ کلومیٹرز میں تصور ہی نہیں کر سکتے. Your astronomical units are in terms of kilometers. You can express them. If you have a light year, if you have a parsec, if you have a megaparsec, you can convert them in terms of kilometers. نہیں، ایک چھوٹی سی مثال میں ان کو دے دوں گا. اگر یہاں سے جموں تک جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 350 کلومیٹر ہے بائی روڈ. مگر اگر ایئر جاتے ہیں تو دس از ایریل ڈسٹینس، تو اٹ بیکم اسمالر. نہیں میں نے یونٹس بدلتے ہیں نا. نہیں، آئی ول کلیئرفائی آلسو. میرا مقصد کیا ہے بولنا، میرا مقصد یہ بولنا ہے جو بھی ہمارے اسپیس پروبس ہے، جو بھی ہمارے اسپیس اینٹیٹیز ہے، فار ایگزامپل ہم گلیکسیز کی بات کرتے ہیں. گلیکسیز آر ناٹ نیئر ٹو اس. اگر ہمیں کسی گلیکسی کی ڈسٹینس دیکھنی ہوگی، کسی اسٹار کی ڈسٹینس دیکھنی ہوگی، وی ول ہیو ٹو سی دیٹ ان ٹرمز آف لائٹ ایئرز، پارسیکس، میگا پارسیک. جی سر اکارڈنگ ٹو اے اسٹڈی 2022 تک ہماری اسپیس میں
8,261 सैटेलाइट्स थे, जिनमें से ऑपरेशनल टोटल हैं 4,852। बाकी कहाँ गए? बाकी जो हैं दे हैव आइदर आउटलिव्ड देयर लाइफ या वो नॉन ऑपरेशनल हैं। मैं आपको बताऊंगा। तो अब ये जो आउटलिव अपने लाइफ करते हैं या जो किसी काम के नहीं रहते, व्हाट हैपेंस टू देम? सर मैं आपको बताऊंगा। रेमिनेंट, वी नो व्हाट इज ए रेमिनेंट, जो वहां पे रहता है जी, ठीक है। कभी क्या रहता है ना, मैंने पहले भी बता दिया ना, स्पेस इज नॉट एट डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेस टू दिस प्लेस, इट इज एन अनलिमिटेड। बल्कि इस क्वेश्चन को मैं पहले एक और चीज बताऊंगा। जो हमारे स्टार्स होते हैं ना, स्टार्स जो हमारे जी जी जी, कुछ स्टार्स की ऑलरेडी लाइफ खत्म हो गई है, वो उनको रेमिनेंट्स पे रहे हैं, but still then we are not able to see those whether those remnants have come and touched the earth's surface. No, कुछ स्टडी ऐसे भी हो रहे हैं उन रेमिनेंट से थोड़ी सी अगर कहीं पे स्ट्रीक ऑफ लाइट आएगी, उसको पकड़कर उस चीज को स्टडी मतलब करते हैं लोग, सो उससे पता चलता है ये रेमिनेंट है। आप सैटेलाइट्स की बात बोल रहे हैं, इतने सैटेलाइट्स को हमने छोड़ा, आधे तो बेकार है, वो बेकार है, वो डिऑर्बिट हो गए। उनका जो फंक्शन था ना, वो डिऑर्बिट हो गए। नॉट ओनली दैट, कभी क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल, कैन वी से इन सिंपलर टर्म्स, डिऑर्बिटल, दे आर लॉस्ट एंड दे आर समवेयर इन द ग्रेवयार्ड, वी कैन से दैट, वी कैन से दैट। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कहीं से जाना है ना, मेरा रास्ता ठीक है सड़क से, जब तक मेरा रास्ता है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं काम करूंगा, जब तक नहीं फिर पता नहीं मैं कहाँ, आई कैन बी लॉस्ट। अब कभी क्या होता है दैट, कहीं पे आपने देखा होगा, सम स्टडीज हैव बीन देयर कि भाई फलानी चीज जो स्पेस में था, इसका एक रेजिडुअल कलेक्ट हुआ है, इट हैज हैपेंड जी, बट यूजुअली डिऑर्बिट होके दे आर नॉट इन एक्शन। नहीं, वो इसलिए मैं बाद में पूछूंगा, वो हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो, ओके सर जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। निसिर साहब, तो एक्चुअली ना, क्या ये पॉसिबल नहीं है जम्मू कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेनेटोरियम हो, जो साइंस के स्टूडेंट्स है उनको ये जो एस्ट्रोलॉजी है थोड़ा उनको समझने में आसानी होती है, जैसे कि मुल्क के बाकी हिस्सों में है, हमने देखा है। मोहतरम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा पहले, सबसे पहले हमें वी स्टार्ट समवेयर इन जम्मू और इन कश्मीर, ठीक है, उसके बाद देन वी कैन गो टू डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगा ना, अभी हम साइंस के बारे में आगे तो है हम माशाल्लाह, लेकिन कुछ जो बेसिक चीजों की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, जबानी में स्टार की बात नहीं बताना चाहता हूं बच्चों को, मैं बच्चों को लेकर उनको दिखाना चाहता हूं हाउ व्हाई दे ट्विंकल, वो स्टार कैसे है, देखो कैसी इसकी लाइट आती है। उसके लिए हमारे जो दोस्त है रफीक जो है हमारे जो कॉलर है हमारे इस वक्त, उसने एक अच्छी बात बता दी, मैं इनको बताऊंगा। लेट्स ज्वाइन ए प्लेटफॉर्म, राइट, एंड और वो चीज आपको मिलने से कोई क्लब्स टाइप का बनाना चाहिए। सर मैं बताऊंगा ना, ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं होती। मैं आपको बताऊंगा, मेरे एक दोस्त है, ही इज अ प्रोफेसर इन टाटा इंस्टीट्यूट बॉम्बे, मैंने उसको बता दिया एक दिन, सर आप कैसे ये बच्चों को दिखाते हैं? कहा वेरी सिंपल, हम शाम को हायर करते हैं, बस बच्चों को बस में बिठा के प्लेटफॉर्म पे उसको लेकर वी कैन शो देम सो मेनी थिंग्स, क्योंकि हमारी वो अभी प्रैक्टिस नहीं है। बट आई वुड विश दैट के इस तरह का मैं कोशिश करूंगा दैट आई वुड रिक्वेस्ट टू द पीपल दैट लेट अस ज्वाइन एंड डू समथिंग। देखिए, जबानी तो आप बहुत कुछ बोलते हैं, बट अच्छा है कि दैट यू हैव द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एज वेल। हमें ये फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट पे तो होनी ही चाहिए, लेकिन सबसे पहले इट शुड बी समवेयर इन कश्मीर एंड समवेयर इन जम्मू, सो दैट देन आजकल फंडिंग इतनी अच्छी है डीएसटी से, आप एक प्रपोजल लिखकर इसको कर सकते हैं कैच, मतलब और ज्यादा टाइम आपका साइंस बेस बच्चों में होना जरूरी है। मैं वही बोल रहा हूँ, यू कैन राइट ए प्रपोजल, गो टू द फंडिंग एजेंसी दैट मैं ये बनाना चाहता हूँ अपने एरिया में, मिल सकता है, आराम से मिल सकता है, लेकिन अभी तक शायद हमने इसके ऊपर ज्यादा वो ध्यान नहीं दिया है। चलिए, ये तो कॉलर थे, इनकी क्यूरियोसिटी थी। मैं ये जानना चाहूँगा, हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं, दोज हु आर आउटलिव्ड देयर लाइफ या जो बेकार हो, कैन दे बिकम थ्रेट्स टू वर्किंग सैटेलाइट्स एटमॉस्फेयर में, स्पेस में? इट्स अ मैटर ऑफ चांस, it is no longer a threat, but it is a matter of chance. Sometimes मतलब जिस ऑर्बिट में ये हमारा घूम रहा है, it can just strike it, but वो थ्रेट तो नहीं है, थ्रेट नहीं है, it's not a threat. जनरली कहा जाए, जनरली it's not a threat. Yes. सर,
ہمارے جو سیٹلائٹس ہیں، مان لیجیے ہمارے جو انڈیا کے سیٹلائٹس ہیں جو ویدر مانیٹر کرتے ہیں یا جو کمیونیکیشن کے لیے دے آر ان دا اسپیس. اب جو ارتھ ہے ہماری دنیا یہ روٹیٹ کرتی ہے 23 hours and 56 seconds پہ ایک چکر لگاتی ہے، جس کو ہم نارملی 24 گھنٹے کہتے ہیں. سر یہ 1670 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے روٹیٹ کر رہی ہے. امیجن کیجئے، میں عام لوگوں سے کہتا ہوں، آپ تو خیر ایسٹرو فزسسٹ ہیں، آپ کو تو پتا ہے 1670 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے ارتھ کا گھومنا کتنی اسپیڈ سے گھوم رہا ہے. اب ارتھ یہاں گھوم رہی ہے، سیٹلائٹ ہمارا یہاں ہے. ہاؤ ڈز دا سیٹلائٹ واچ می، مائی ایریا، مائی انڈیا؟ کیونکہ ہمیں تو اپنا ڈاٹا چاہیے. یہ اسپیڈ کو کیسے مینیج کرتا ہے؟ اٹس ناٹ لائک دیٹ یہ سیٹلائٹ تو اس کو خود بھی گھومنا پڑے گا. اٹس ناٹ لائک دیٹ یہ سیٹلائٹ ہم سے بھاگ کے اور کہیں جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے. بیسیکلی وین وی ٹاک اباؤٹ دا روٹیشن، از اٹ اسٹیشنری دیئر سم ویئر؟ اٹس موونگ ان آربٹ. اٹس موونگ ان آربٹ اینڈ دیٹ آربٹ جو یہ موو کر رہا ہے نا، اٹس ریلیٹڈ ود دا روٹیشن اینڈ ریولیوشن آف دا ارتھ. سو یہ نہیں جائے گا، جائے گا کہاں پہ؟ بیکاز تو ارتھ تو ایک ہی ہے نا. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ارتھ ہیز آلسو ایگزیکٹلی ارتھ ہیز بوتھ روٹیشن اینڈ ریولیوشن. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم پلینٹری لاز پڑھتے ہیں، سو ہم دیکھتے ہیں دیٹس آپ کا ارتھ کہاں پہ ہے اور سن کہاں پہ ہے، اینڈ دین ویئر آر دا ادر پلینٹس. اس میں روٹیشن اینڈ ریولیوشن آف دا ارتھ از ویری امپورٹنٹ. جو اس کے ساتھ اسپیس جڑا ہوا ہے، اسپیس میں جو بھی ڈفرینٹ آربٹس ہے، جو بھی سیٹلائٹ، وہ اس سے اٹس ناٹ لائک دیٹ اٹ ول گیٹ ڈی آربٹ اینڈ گو اینی ویئر آؤٹ آف اٹس اون ایریا. فار ایگزامپل انڈیا ہم نے ہیز لانچڈ اے اسپیس، سوری کوئی پروب ہم نے لگایا، وی ہیو لانچڈ اے پروب. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہیں پہ ہماری جو کمیونیکیشن کنیکٹیوٹی تھی ایسٹروناٹ کے ساتھ وہ گم گئی ہے. وہ گم نہیں ہوتی ہے. بیسیکلی میں نے پہلے بھی بتا دیا نا، اٹ گیٹ سم ٹائمز ڈی آربٹ. جو اس کا پرٹیکولر آربٹ ہوتا ہے نا، اس پرٹیکولر آربٹ سے باہر جا کے آپ کا ایک جو سیٹلائٹ آپ کا ایک جو کمیونیکیشن ہوتا ہے، سو اٹ گیٹس لاسٹ فار دا ٹائم بینگ، بٹ الٹیمیٹلی اٹ اگین کمز بیک ٹو اٹس اوریجنلٹی. تو روٹیشن اینڈ ریولیوشن کا جو ارتھ کا جو ہے اتنا فاسٹ چل رہا ہے، اتنا روٹیٹ ہو رہا ہے، اتنا ریوالو ہو رہا ہے اباؤٹ ہز اون ایکسس آف روٹیشن، ہے نا کہ نہیں، یہ بھاگ نہیں جاتا ہے، بیکاز اٹ از اے ریلیٹو، اٹ از اے ریلیٹو موشن. تو اس کا مطلب ہے سیٹلائٹ کو بھی اسی اسپیڈ سے اس کے جہاں سے میں آپ کو بتاؤں گا، جہاں سے جیسے آپ کی ارتھ گھومے گی نا، ویسے آپ کا اسپیس چل رہا ہے. اینڈ اسپیس میں نے پہلے بھی بتا دیا نا، اٹس ناٹ لائک دیٹ اسپیس اس ڈائریکشن میں تو اس ڈائریکشن میں نہیں ہے. اسپیس از ایوری ویئر. سر اسرو نے جو چندریان اپنا سکسیسفلی مون پہ لینڈ کرایا، اس کے بعد کیا پروگرام ہے؟ واٹس گگنیان؟ گگنیان از اپ کمنگ پروجیکٹ. اٹ از اے نیو پروجیکٹ ناؤ. ابھی ہمارے پروجیکٹ اٹس اے نیو پروجیکٹ. دیکھیں ایک تو منگلیان تھا. میں آپ کو بتاؤں گا منظور صاحب، میں آپ کو بتاؤں گا یہ، چونکہ ہمارے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، سائنس میں جو ریسرچ ہوتی ہے کسی بھی پارٹ آف دا سائنس میں، چاہے ہم بایو سائنس کی بات کریں گے، ایسٹرو فزکس کی بات کریں گے، میتھمیٹیکل سائنس کی بات کریں گے، جب ہم نے آپ نے یہ جو ہے پرٹیکولر ایک مشن کی بات کی، اس میں جو ٹیکنیکل پرابلمز رہے، لمیٹیشنز میں ان کو بتا رہا ہوں، ان لمیٹیشنز کو دور کرنے کے لیے نیا اسپیس پروب بن رہا ہے. کریکٹ. دیٹ از ہاؤ دا ریسرچ گوز. ٹرو. اچھا، اب جب یہ ہم جس گگنیار کی بات کر رہے ہیں، اب جو یہ گگنیار مشن ہوگا، it is never possible that then there will be no limitation at all. Limitations are part of your research, limitations are part of your study, and limitations are part of your result. نہیں، میں گگنیان پروب کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے چندریان واز مشن ٹو مون. Yeah, exactly. منگلیان واز مشن ٹو مارس. Yes, exactly. گگنیان کس پلینٹ کی طرف جا رہا ہے؟ It's not a fixed planet. اچھا، not a fixed planet. گگن جب کہتے ہیں تو یہ تو سارا، میں وہی بول رہا ہوں، it's not a fixed planet. It is to overview and reveal the exactly the spaces around different planets. What exactly is there, so that جو لوگ بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں کہ ہم کالونیز بنا کے وہاں بیٹھیں گے، to give them the particular study. سر یہ جو کچھ سائنٹسٹ کا، اسپیس سائنٹسٹ کا یہ طریقہ رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ دے آر ٹرائنگ ٹو سو سم سیڈس سم ان دا مارس. دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں کہیں نمی ہے، کین دے گرو. سر میں آپ کو بتاؤں گا، آئی ریمبر دیٹ ایک بار آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا تھا، تو آپ نے مجھے یہ کوشچن اس وقت بھی بتا دیا، میں اس وقت بھی وہی ٹائپ آنسر بتاؤں گا. دیکھیں کچھ سال پہلے، بہت پہلے سالوں سے پہلے چل رہا تھا مارس مشن.
हाउ लाइफ कैन बी देयर ऑन द मार्स. जी. लेकिन देखा गया है, इट्स नॉट ओनली दैट कि हमने देख लिया है, उसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया गया है. लाइफ को रहने के लिए कुछ पैरामीटर्स की जरूरत है. जी. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट 6, 7, 8 पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑक्सीजन इज मस्ट. वो तो एक पैरामीटर है, मैं कह रहा Water is हूँ must. बाकी जो पैरामीटर्स है, और देखा गया वो सब पैरामीटर्स उनमें फिट नहीं हो रहे थे. अब यह है कि देयर इज ए क्यूरियोसिटी, नहीं होगा, बट वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट. अभी हमने स्पेस प्रोब्स की बात करें, उनका काम ही ये है दैट टू रिवील मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन. आई कैन पुट इट लाइक दिस, टू रिवील द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, टू रिवील द सीक्रेट्स ऑफ द स्पेस. Space is itself a secret, because secret जब आपको पता नहीं है ना, we don't know too many things. We know still basic things about the space. तो सीड्स की आपने बता दिया, जो कह रहा है उनको कलेक्ट करके people are investigating it, people are going for the experimentation, people are going for study कि what exactly should be the possibility or probability of life existing on the Mars or existing on any other planet. So still I can still say that इसमें तो बहुत ये जो है आगे स्टडी हुई होगी, बट नॉट कंप्लीट स्टडी कभी नहीं होगी, ना होगी कभी. मैं आपको इतना भी बताऊंगा दैट जितना भी हमें पता है ना, मैं आपको इतना बताऊंगा, वी नो अ वेरी लिमिटेड नॉलेज, वी हैव अ वेरी लिमिटेड नॉलेज. अभी जब आप स्पेस की बात करेंगे, हम किसी को नाम बोलते हैं स्पेस साइंटिस्ट, दैट मीन्स ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट द स्पेस. True. He is not talking about anything else. लेकिन अगर हम स्पेस साइंटिस्ट की भी बात करेंगे ना, उससे भी बात करेंगे, he will always have that limited results, because secrets of space are not open to everyone. People are trying to reveal, people are trying to find out, but अभी वो open नहीं है. open इसलिए नहीं है, स्टडी बहुत करने की जरूरत है. हम देख रहे हैं 100 साल से स्टडी चल रही है, अभी भी हमने कोई ये नहीं बताया भाई कि फलानी जगह पे हम वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. दिस इज जस्ट गोइंग थ्रू ए मल्टी फेज इन्वेस्टिगेशंस. और मल्टी फेज इन्वेस्टिगेशन जब हम गगनयान की बात और किसी की बात करेंगे, तो हर एक मिशन का अलग अलग प्रोब है, और अलग अलग प्रोब के साथ अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं, और अलग अलग रिजल्ट से अलग अलग फाइंडिंग्स आते हैं. लेकिन फाइंडिंग्स करके भी हमें पता चलता है दैट दिस इज द लिमिटेशन. ये लिमिटेशन अभी क्लियर नहीं हुई. सो आई कैन राइट इट, इफ आई हैव टू राइट ए रिसर्च पेपर, वी राइट मेरिट्स, बट एट द सेम टाइम आई राइट द डिमेरिट. What has been a demerit in my theory or in my investigation, then if you are a next scientist, let you come and find out and resolve this demerit. This is how the science grows. This is how the science has been growing. सर, स्पेस से मिलकर के इंटरनेशनल क्यूरियोसिटी के बारे में जानना चाहूँगा. आपने भी सुना, मैंने भी सुना, हमारे व्यूअर्स ने भी सुना है कि नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन हु लैंडेड ऑन मून. डिड इट रियली हैपन? क्या लैंडिंग हुई थी? क्योंकि देयर आर सर्टेन कंट्रीज जो कहते हैं कि इट डिडंट हैपन. As far as I know, कि कहते हैं कि वहाँ जो फ्लैग था ना, यूएसए का फ्लैग, when there is no atmosphere, how was that fluttering? देखिए, let's not go to the controversies. Right? Let's not go to the controversies. Be a very gentleman in this regard. मैंने जो पढ़ा है मैं वही बताऊंगा. मैंने पढ़ा it has happened, so I should say that it happened. अच्छा, जो वहाँ पर चाइना ने सैंपल्स लिए मून से, कुछ डाटा शेयर हुआ कि वहाँ what was found there, किस तरह की मिट्टी है, क्या है? That is available. आप गूगल कर सकते हैं ना, गूगल में देख सकते हैं. They have given their own way that how the samples have been collected and what is the exactly. देखिए, सैंपल कलेक्शन हम क्यों लाते हैं? सैंपल कलेक्शन हम इसलिए लाते हैं, हम सिस्टम के बारे में देखना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, खुदा न खास्ता किसी का सपोज कैंसर होता है, आपने नहीं देखा, डॉक्टर्स गेट द सैंपल से इस सिस्टम की पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, कहां पे क्या प्रॉब्लम है. सेम इज द केस हियर. जो सैंपल चाइना ने लाए, एलिमेंट निकला, सैंपल इज एन एलिमेंट, इट इज एग्जैक्टली द एलिमेंट. आपने कुछ कलेक्शन की है, कलेक्शन जो आपने की है एज ए बॉटनिस्ट, जब जैसे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में जैसे हमने कुछ मेटल्स के बारे में पता है, ये चीजें हैं. डिड वी गेट सम, कुछ ऐसा मिला कि जो हमारे यहाँ ऑलरेडी नहीं था अर्थ पे? बहुत सारी चीज. अच्छा, बहुत सारी चीज, ऑफ कोर्स बहुत सारी. जैसे आयरन मिलता है, वो बहुत सारी चीज मैंने बताऊंगा, एग्जैक्टली कोई नंबर तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत सारी चीज है. एंड इट्स अ कंटिन्यूअस. मैंने पहले भी बता दिया, इट्स नॉट नेवर दैट कि इट्स नेवर अनएंडिंग. ऐसा नहीं है कि एंड हुआ है उसके बाद नहीं. इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. मून हमारा नियरेस्ट प्लेनेट है जी, उसके बाद है मार्स. यस. व्हाई हैव वी फॉरगॉटन मून?
इंटरनेशनल लेवल पे वी आर गोइंग टू मार्स? वेरी गुड क्वेश्चन। शायद इसलिए कि मून हम हमेशा देख रहे हैं। ठीक है, तो मून के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पीपल आर डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च ऑन मून। ऐसा नहीं है वी हैव फॉरगॉटन, बट मैंने पहले भी बता देना, रिसर्च इज ऑलवेज अ लाइन ऑफ एक्शन। आप इफ यू आर एन एस्ट्रोफिजिक्स, आप एस्ट्रोफिजिक्स की ज्यादा बात करते हैं। सो मून इज नेवर अ फॉरगॉटन ऑब्जेक्ट, मून इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट एंड इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट। सो व्हाई शुड वी फॉरगेट? पीपल आर डूइंग, पीपल आर रीडिंग, पीपल आर डूइंग टू मच ऑफ रिसर्च ऑन द मून। अब यह है कि मिशंस की हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, हम मार्स की बात करते हैं, इसलिए बिकॉज पीपल हैव प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द मार्स। बट मून इज नॉट ए फॉरगॉटन ऑब्जेक्ट, मून पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो ये लाइफ का एग्जिस्टेंस मार्स पे कुछ पॉसिबिलिटी उसकी मिली है? पीपल से आवर साइंटिफिक स्टडी सेज दैट इट कैन। उसके लिए वाटर जरूरी है, वाटर सैंपल्स मिले हैं वहां से? वो मिले हैं कुछ सैंपल्स, लेकिन जो मैंने बता दिया ना, जो एग्जैक्ट आपके जो पैरामीटर की जरूरत है, इवन सम पीपल हैव रिटन काइंड ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। एक इक्वेशन उन्होंने लिखी है, इस इक्वेशन में ये पैरामीटर्स है, कुछ इक्वेशन का नाम भी है मुझे याद नहीं है, बट देखा गया है कि सब पैरामीटर्स अवेलेबल नहीं है। बट मार्स मिशन इज अ कंटिन्यूअस मिशन एंड पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। सर, आपका जो फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स का डिपार्टमेंट है, इसरो के कितने प्रोजेक्ट्स के साथ? अभी तक है प्रोजेक्ट्स आपके? अभी तक मेरे साथ इसरो के 4 प्रोजेक्ट्स रहे हैं। अच्छा, यस। प्रोजेक्ट जब होता है ना, तो इसमें जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, दे गेट द फेलोशिप आल्सो, दे गेट द फेलोशिप, दे डू द PhD आल्सो। और हमें उस वक्त इसरो के लोगों के साथ कोलैबोरेशन करनी पड़ती है। सो वी कोलैबोरेट विद द पीपल। उसमें कोलैबोरेशन में एक अच्छा चीज़ ये होता है कि आप एक अच्छी जगह जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इसरो का स्टेशन कहीं बेंगलोर में, आपने किसी के साथ कोलैबोरेट किया, आप गए और उनके साथ बैठे, आपका जो स्टूडेंट होगा, ही विल लर्न बिकॉज दे आर मच मोर एक्सपर्ट, ही विल लर्न द टेक्निक्स एंड अदर थिंग्स। मेरे कोलीग्स को भी प्रोजेक्ट्स है, ऐसा नहीं है दैट देयर आर नो, बट एक चीज़ मैं ज़रूरी बताना चाहता हूँ दैट एनी क्यूरियस स्टूडेंट हु विशेस can have smaller projects on ISRO. It's not like that you need 2-3 साल का प्रोजेक्ट। सबसे पहले मैंने पहले भी बता दिया ना, we need to find out the scientific temper, that's very important. साइंटिफिक टेम्पर को जब हमने फाइंड किया, आई हैव आइडेंटिफाइड 10 स्टूडेंट्स। इन 10 स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग ऐसे करनी है एक टीचर को, सो दैट दे बिकम टुमारो द स्पेस एस्ट्रोनॉट्स, दे बिकम द स्पेस साइंटिस्ट्स। और अभी मैं आपको बताऊंगा, आजकल द कंट्री इज मूविंग वेरी फास्ट। हमने एक अच्छा डिटेक्टर हम बना रहे हैं, लाइगो के बारे में आपने सुना होगा, लाइगो जी। इट हैज़ कैबिनेट ने सबसे पैसा, जो बड़ा पैसा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गया, वो लाइगो के प्रोजेक्ट में गया है। इट इज़ बीइंग बिल्ट समवेयर इन द महाराष्ट्र। अगर वो हो जाएगा, वंस इट विल बिकम, इट इज़ अ वेरी मेगा प्रोजेक्ट, वो हो जाएगा, पीपल से दैट वी कैन रिवील सो मेनी things about not only the space but about so many objects. तो आपको लगता है कि जो अभी पिछले दिनों डॉकिंग का हो गया, it has opened many areas? It is an attempt, I can say that. It is an attempt, and जब एक विंडो खुल जाती है ना, that window can show you so many other windows. डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और डॉकिंग के सिलसिले में और बाकी स्पेस के मैटर्स के बारे में हमसे बात की, हमारे व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन दे दी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। और नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।